السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ جو دو ایشو پر بات کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ صدر عارف علوی کے سے ملاقات ہوئی ہے نگران وزیر قانون کی، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب نگران حکومت کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ صدر عارف علوی اگلے عام انتخابات کے حوالے سے کوئی ڈیٹ اناؤنس کرنے والے تھے، تاریخ دینے والے تھے، تو اس پر اس سے مشاورت ہوئی ہے، اور صدر مملکت کو وزارت قانون اور جو لا منسٹر ہے نگران، ان کی طرف سے کوئی اس کو بریفنگ دی گئی ہے یا اس کے ساتھ اس کو مشورہ دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ صدر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ سابقہ پی ڈی ایم حکومت جو ترامیم کر کے گئی تھی قانون میں، تو اس کے مطابق اب یہ الیکشن کا تاریخ کا اعلان، ڈیٹ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ تو لیکن جو میرے ذرائع سے جو مجھے معلوم ہوا ہے اور جو بات چیت ابھی تک جو پتہ چلی ہے، اس کے مطابق صدر نے نگران وزیر قانون کی یہ بات ماننے سے بھی انکار کر دیا اور اتفاق بھی نہیں کیا ہے، اور وہ صدر نے اس کو آئین کے مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دیا اور اس میں کہا ہے کہ مجھے آئین اجازت دیتا ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں حکومت نے 2/3 میجارٹی کے ساتھ وہ ترامیم نہیں کیے جو حکومت کو کرنی چاہیے۔ اگر صدر سے اختیارات چھیننے بھی تھے، اس سے واپس لینے تھے، تو اس پر پہلے سابقہ حکومت کو وہ جو پارلیامنٹ سے ترامیم کرنی، وہ تو ایک سمپل سادہ سا قانون بنا کے گئے تھے کہ جی صدر کے ساتھ اگر صدر کے پاس یہ اختیارات ہیں تو وہ بھی اس سے واپس لیے جائے، جبکہ صدر کو قانونی ماہرین اور خود ایوان صدر میں جو لیگل ٹیم ہے، اس پر صدر کو اپنے جو لیگل ایڈوائزر ہیں، قانونی ماہرین جو ایوان صدر میں ہیں، ان لوگوں نے بھی صدر کو یہ مشاورت کے پر یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ تاریخ کا اعلان کر سکتے۔ اب یہاں پہ ایک ملک کے اندر ایک بھونچال پیدا ہونے کا امکان اپنی جگہ پہ موجود ہے، کیونکہ جو نگران حکومت آپ کو پتہ ہے جس طرح بیٹھی ہے، ان کو جو پیچھے سپورٹ ہے، کچھ سیاسی پارٹیوں کی بھی سپورٹ ہے، اور اس حوالے سے نگران بھی اسی طرز پہ چلنے کو، اور بعض جو ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ بیٹھے ہیں، تو وہ جو ہے نا کوشش کریں گے کہ صدر الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کریں۔ لیکن اگر میں نے یہ بھی ایک مفروضے پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ سے میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ صدر الیکشن کا اعلان کر بھی لیتے ہیں، تو یہ معاملہ پھر حتمی طور پہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ جا کے کرے گی۔ اب وہ سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، اس کی ریٹائرمنٹ میں تقریباً باقی کوئی رہ گئے ہیں 5-6 دن رہ گئے ہیں، 5 دن سے بھی کم دن رہ گئے ہیں۔ 16 تاریخ کو ریٹائر ہوئے اسی ماہ کی۔ اس کے بعد نامزد چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے اوتھ لیں گے، اور یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا یہ بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نامزد چیف جسٹس جب 17 تاریخ کو ملک کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا اوتھ لیں گے، تو صدر عارف علوی ان سے اوتھ لیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ صدر عارف علوی نے اپنی مدت 9 تاریخ کو مکمل کر لی تھی، لیکن وہ ابھی تک بیٹھے ہیں، کیونکہ آئین اس کو اجازت دے رہا ہے کہ جب تک آپ کے جانشین جب تک ایوان صدر میں نئے منتخب صدر نہیں آتے ہیں، اس وقت تک آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ نامزد چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے جو اوتھ لیں گے، تو لازمی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی، اور جب عارف علوی ان سے اوتھ لیں گے تو وہ بھی
تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیں، سوچیں گے، لازمی سوچیں گے، انسان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس داخل ہوا تھا، وہ عمران خان نے صدر عارف علوی کے تھرو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا تھا، اور اس پہ بڑی بحثیں ہوئی تھی، مختلف لوگوں کی آرائیں تھی، سیاسی پارٹیاں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں تھی، اور جو پی ٹی ایم کی جماعتیں تھیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، فضل الرحمان گروپ اور دیگر ہیں، تو وہ کیونکہ اس وقت کے ظاہر جج تھے سپریم کورٹ کے فائز عیسیٰ، تو یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر جس طرح سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے سوائے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بنجارا اور 2-3 ججوں کے علاوہ باقی تمام ججوں نے اس صدارتی ریفرنس کو رد کر دیا تھا، اور جس کے بنا پہ فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا وہ ختم ہو چکا، رد ہو چکا تھا۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی فائز عیسیٰ کی جو بیگم تھی، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی درخواستیں آئیں، پھر ایف بی آر میں بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی درخواستیں دی گئی تھی، جس طرح وہ خاتون عمر کے اس حصے میں وہاں پہ چکر لگاتی رہی۔ تو ایک انسان ہے، اور پھر ایک اس طرح کے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوا سپریم کورٹ کا جج ہو، سینئر ترین جج ہو، تو ظاہر ہے اس کو یہ تو احساس ہوگا کہ جس طرح ایک ایشو انتقام کا نشانہ اگر نہ کہیں، لیکن اس وقت اس کی بیگم کو جب ایک ٹارگیٹ کیا گیا تھا، تو چیزیں تو سامنے آئیں گی، لیکن کیونکہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صدر کو یہ ذمہ واری ہے کہ ایک چیف جسٹس اپنی مدت ملازمت پوری کر کے جا رہا ہے 16 تاریخ کو، تو 17 تاریخ کو جو نامزد چیف جسٹس ہے، جو نیا چیف جسٹس بنے گا فائز عیسیٰ، تو یہ اس کی ذمہ واری ہے کہ اس سے اوتھ بھی لے لے، اور پھر اوتھ کے بازار اس کو مبارکباد دینی۔ تو ایک یہ منظر بھی تھوڑی دیر کے لیے دونوں کے سامنے ایک عجیب بھی لگے گا، لیکن وہی جو میں نے کہا کہ آئینی ضرورت ہے اور یہ قبول کرنا بھی پڑے گا ڈاکٹر عارف علوی کو۔ تو جو میں بات کر رہا تھا الیکشن کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر یہ ایسا بھونچال ہے، میں نے ابھی کل ہی میں نے آپ لوگوں سے اپنے الیکشن کمیشن کے حکام سے جو میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا، تو ان لوگوں نے یہی بات کہی تھی کہ سیاسی پارٹیاں ایک پچ پہ نہیں۔ اب جیسے یہ خبر آئی کہ عارف علوی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، دینے جا رہے ہیں، تو مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ خاص طور پہ نواز لیگ نے اس کی مخالفت کر دی، اور نواز لیگ کے جو عطا تارڑ ہے اس کا بیان آیا کہ کیونکہ عارف علوی عبوری صدر ہے اور یہ تاریخ نہیں دے سکتے ہیں۔ حالانکہ کل تک جو پی ٹی ایم میں شامل تھے حکومت میں پیپلز پارٹی والے، وہ اس وقت صدر کی مخالفت کرے۔ آج بلاول بھٹو زرداری بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باقی بھی لوگ کر رہے ہیں، اے این پی والے بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، تحریک انصاف کے لیے چلو وہ ان کی پارٹی کا منتخب صدر، تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ صدر کو یہ تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے۔ اب نواز لیگ یا بعض اور کچھ پارٹیاں جو صدر عارف علوی کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ بات کہیں سے بھی گھوم پھر کر کے اور آخر میں جا کے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اگر صدر عارف علوی دسمبر میں کے مہینے میں اگر اعلان کر لیتے ہیں کہ دسمبر کے اینڈ یا جنوری میں اگلے سال انتخابات کی کوئی تاریخ کا اعلان کر لیتے ہیں، تو قابل قبول جب تک نہیں ہوگی جب تک سپریم کورٹ اس کا حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ باقی یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں کہاں تک کر لیتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو خود میرے سورسز نے یہ بتایا تھا کہ 30 نومبر تک حلقہ بن جائیں، 15 دسمبر تک اس پہ اعتراضات ٹریبیونل فیصلے کریں گے، پھر اگر انتخابات تو پھر اگلا آپ کو پتہ ہے کہ جنوری، فروری، دسمبر کے اینڈ میں بارشوں کے ساتھ برف باری کا بھی وہ امکان ظاہر کر چکے ہیں۔ موسمیات کھاتے والے ان کو بتا چکے ہیں کہ موسم ایسا ہوگا کہ اس میں الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے۔
تو یہ ہمارے ملک کے اندر ایک قسم کا جو ہے نا بھونچال چال بھی چلتا رہے گا، سیاسی جماعتیں ڈیمانڈ بھی کرتے رہیں گی، لیکن یہ سسٹم جو ہے نا یہاں یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہر چیز جو ہے نا کوئی بھی چیز کسی وقت بھی کسی بھی حوالے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین یہی تھا میرا آج کا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا اور شیئر کرنے کا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔